کو کڑوا کر دے، اس کا ایک لوٹا پانی سمندروں کو کھولا کے پگھلا کے برف کو پگھلا دے، پانیوں کو کھولا دے، جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، جنت کا ایک قطرہ جہان کو میٹھا کر دے، اس کا ایک جھونکا جہان کو معطر کر دے، جنت کی لڑکی یوں اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، ساری کائنات روشن ہو جائے، معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے، زندوں کو جھلک دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کرے، ان میں روح دوڑ جائے، سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، خامد کی طرف چل کے آئے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں کا نور ساری جنت کو چمکا کے رکھ دے، سر کے بال، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ایک ایک بال میں سورج چمکتا دکھائی دیتا ہے، گلاب مہکتے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انجام یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر رہا ہے، یہ مجرم آ گئے، ادھر محرم آ گئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آ جاؤ اب ادھر کا انجام میں دیکھو، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی بنایا، اس کی غلامی کو اپنی عزت سمجھا، اپنا فخر سمجھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آؤ یہ جنتیں تمہیں دکھاؤں، یہ کیسی ہیں؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بڑے عالی شان خوبصورت درخت ہیں، اس میں کیا ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے بے شمار قسمیں جوڑے جوڑے ہیں، متکئین علی فرش، ان کے لیے فرش بچھے ہوئے ہیں، بطائنھا من استبرق، اوپر چمکدار ریشمی، ان کے اوپر چمکدار ریشمی غالیچے بچھائے جا چکے ہیں اور اس پر براجمان ہیں، جنتین دان، سروں کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے اور بہتے ہوئے پانی اور بچھے ہوئے تخت اور بھرے ہوئے جام اور جھری ہوئی سرائیاں، مزین دسترخوان، عندہم فیہن قاصرات الطرف، دائیں اور بائیں نظریں جھکائی ہوئی جنت کی لڑکیاں، کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جسے انسان نے نہیں چھوا، جن نے نہیں چھوا، یاقوت و مرجان کی طرف، اور حیا میں کامل، حسن و جمال میں کامل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک عنبر زعفران سے، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے لے کر گردن تک وہ عنبر سے، اور گردن سے لے کر سر تک وہ کافور سے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آب حیات ڈالا، پھر سب سے اعلیٰ چیز اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا، وہ چمک گئی، وہ دلہن بن گئی، مکمل ہو گئی، شباب کامل، جوانی کامل، وہ پیشاب سے پاک، وہ پخانے سے پاک، وہ بڑھاپے سے پاک، وہ حیض سے پاک، وہ نفاس سے پاک، وہ حمل سے پاک، وہ موت سے پاک، بے وفائی سے پاک، گالی گلوچ سے پاک، بد اخلاقی سے پاک، جوئیں پڑنے سے پاک، بوڑھا ہونے سے پاک، ہر چیز سے پاک، طاہرات، طیبات، کاملات، کاسیات، خالدات، ناعمات، راضیات، مقیمات، یہ ساری صفات ہیں جو ان کو اللہ کا نبی بتاتا چلا جا رہا ہے، وہ کامل، وہ اکمل، وہ پاک، وہ پاکیزہ، وہ مزین، وہ مرصع، وہ اعلیٰ، وہ حسین، وہ جمیل، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، ہمیشہ جوان رہنے والی، ہمیشہ خوش رہنے والی، ہمیشہ ساتھ دینے والی، ہمیشہ خوشبودار رہنے والی، ان کا میک اپ کرنے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کا لباس پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کو زیور پہنانے والا ان کا اللہ خود ہے، ان کا نین نقش اور ان کی نوک پلک سنوار کے آنکھوں کو موٹائی دی اور پتلی کو سیاہی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن میں نورانیت بھاک فرمایا، فیہ جنتان۔ فیصلہ آباد میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، دلیر نہ بنو، ظالم نہ بنو، ماں باپ کے نافرمان نہ بنو، شراب سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، رشوت سے بچو، ماں باپ کو دکھ دینے سے بچو، جوئے سے بچو، گانے بجانے سے بچو، موسیقی سے بچو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو، رشوت سے بچو، ہر جھوٹی گواہیوں سے بچو، یہ جو کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو، حرام کمائیوں سے بچاؤ، حرام میں کس بات کو رہوں، انعامی بانڈ خرید کر پھر نفل پڑھتے ہیں کہ ہمارا نمبر نکل آئے، وہ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا، اور میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تم جوا کھیل کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، جو اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو جوا چھوڑ دو، هل انتم منتہون، ارے شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، اور تمہیں کیا ہو گیا،
کہ تم جوئے کے کاروبار کر کے دعائیں کرتے ہو یا اللہ برکت دے دے، اور یہ پاگل دیوانی دنیا، یہ مسلمان، یہ کہاں سے آ گئے مسلمان جو بانڈ خرید کر کہتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، اوپر سے دعائیں بھی کرواتے ہیں میرا مقدر سنور جائے گا۔ ارے ظالم تو کیا کہہ گیا، وہ تو حرام پیسے سے مقدر سنوارتا ہے، میں کہاں سے الفاظ لا کے سمجھاؤں اپنے بھائیوں کو۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے دل چیر کے اندر میں بات اتاروں کہ جس کو اتنے بڑے رب کا سامنا کرنا ہے وہ اسی نافرمانی کر کے اس کو للکارتا ہے، نہ اسے جنت یاد، نہ اسے دوزخ یاد، نہ اسے اللہ یاد، نہ موت یاد، نہ قبر یاد، نہ تنہائیاں یاد، نہ وحشتیں یاد، اس گندی دنیا، اس مچھر کا پر کے پیچھے جسے خود چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اکبر آبادی نے، تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ بینکوں میں پیسے رکھے اس گندی دنیا کی خاطر، جوا کھیلا اس گندی دنیا کی خاطر، ارے اٹھتے جنازے دیکھا کرو، رونے والیوں کے بین سنا کرو، گھروں کی ویرانیاں دیکھو، قلعے میں جا کے دیکھو، سیر کرنے نہیں عبرت کی نظر سے جاؤ، وہ دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں ہے۔ جاؤ جاؤ اس کی ویران قبر سے پوچھو کہ تیرے نام کا تو ڈنکا بجتا تھا، تیرے سامنے تو مغل بادشاہ تیرے پاؤں میں پڑ گیا تھا، آج تو کیوں زیر زمین سو گئی، یہ مکنی نے جالے کیوں تن دیے، تو ار کے غلام میں نہانے والی خاتون تھی، آج تیری ہڈیاں بوسیدہ، تیری قبر ویران، تیرے اوپر آنے کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا، ہے کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں جاتا کہ کوئی فاتحہ پڑھ دوں، جاتے ہیں تو سیر کرنے جاتے ہیں۔ ان عبرت قدوں کو دیکھو میرے بھائیوں، ان قبرستانوں میں جاؤ، دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائیں، جنہوں نے جھوٹ بولے، سود کھائے، رشوتیں کھائیں، ظلم کیے، قتل کیے، زنا کیے، شرابیں پیں، گانے سنے، رقص کی محفلیں سجائیں۔ جاؤ قبرستان فیصل آباد کا بڑا قبرستان تنگ ہوا پڑا ہے، قبر میں ایک دن یہی مٹی ہوگی اور ہم ہوں گے، کائنات آباد ہوگی، دن چڑھتا رہے گا، گھر آباد رہیں گے، کام چلتے رہیں گے، کاروبار ہوتے رہیں گی، اولادیں مائیں لیے رہیں گے۔ کوئی تھا جو میرے لیے سارا دن بازار کی جھلسا دینے والی گرم ہوائیں وہ سہتا میرے لیے کماتا تھا، یاد رکھنا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، یہ سب بے وفا، یہ سب بے وفا، صرف دو ہستیاں ہیں وفا والی، ایک اللہ ہے، باقی سب بے وفا ہیں، سب بے وفا۔ اس نبی کو دعائیں دو جو 23 برس آپ کے لیے رویا، 23 برس آپ کے لیے تڑپا اور امت کہتا دنیا سے چلا گیا۔ اس نبی کو دعا دو جو تمہیں جانے سے پہلے سلام پیش کر گیا، ایک ہفتہ قبل عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرا تمہیں آخری سلام ہو، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ ارے میں تمہیں کہاں سے سمجھاؤں، تم کس سے وفا کر رہے ہو اور کس سے جفا کر رہے ہو، اور جس کی جدائی کو بے جان محسوس کر اٹھے اور ہائے پکار اٹھے، ادھر نبی ٹیک لگا کر ممبر بنائے، آج آپ گھر سے نکلے پڑھے یہ کھجور کا تنا کھڑا ہوا ہے، اس نے آج دیکھا کہ پہلے تو روز یہاں ٹیک لگا کرتی تھی، آج اللہ کا نبی آگے کیوں جا رہا ہے، اسے پہلے سمجھ میں نہیں آیا، جب دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پہ چڑھ گیا تو اس کی ہائے نکلی، ہائے حن حنین العشار، ہائے کیسی تھی، وہ ایسے چیخا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے جس کی جدائیوں پر بے جان تنے تڑپ روئے۔ ارے اس نبی کو یہ گوشت پوست طریقوں کو ذبح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سنت دی خیر ہے کوئی گل نہیں ہے اور کوئی دل لے آؤ جو اللہ کا رسول سے محبت کرتا ہو، جبھی تو میری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کہو گے جو مولوی دیوانے بولتے رہتے ہیں، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ ارے ظالموں، ہمارا نبی تو یہ تو راکٹ سے چاند پہ پہنچے تو اپنے وجود سے عرش بھی پار کر گیا تھا، چاند تو 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔